بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ فرانس بہتر ہے یا آسٹریلیا، تو میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ اسٹڈی کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، یا وہاں کا ریزیڈنس کارڈ لینے کے لیے فرانس اور آسٹریلیا میں سے دونوں میں کس کا انتخاب کیا جائے، کون سا ملک بہتر ہے، کہاں پر پیسے زیادہ بنتے ہیں اور کہاں پر سٹیزن شپ لینا آسان ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیے گا تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ فرانس جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، آسٹریلیا بھی بہت بڑا ملک ہے، اور ان میں فرق کیا ہے اور آسانی سے آپ فیملی کے ساتھ کہاں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آسٹریلیا کی۔ آسٹریلیا کی انگلش ملک ہے، وہاں پر انگریزی بولی جاتی ہے، اور اگر آپ کم از کم میٹرک بھی پاس ہے تو آپ انگلش سمجھ اور بول سکتے ہیں، اس لیے آپ کو زبان کا مسئلہ نہیں ہے آسٹریلیا میں۔ آسٹریلیا میں دوسرا ہے کہ وہاں پر اسٹڈی بہت اچھی ہے۔ اگر آپ اسٹڈی ویزے کے لیے آسٹریلیا کو چوز کرتے ہیں تو بہت اچھا ملک ہے، بڑی بڑی زبردست قسم کی وہاں پر یونیورسٹیز ہیں، گو کہ وہ ایکسپینسو ہے لیکن ان کی تعلیم جو ہے نا وہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ آسٹریلیا ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر پیسے بڑے آسانی سے کما کے نہ صرف اپنے خرچے پورے کرے گا، اپنی فیسیں پوری کرے گا، بلکہ گھر والوں کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے خود 10 سال آسٹریلیا میں گزارے ہیں اور میں نے اسٹوڈنٹ کو وہاں پر جو دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں پیپر بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، اسٹڈی کے بعد آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنس ملتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ان کی شرائط ہیں، یعنی کہ آپ نے 2 سال ریموٹ ایریا میں رہنا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ آپ نے بڑے شہروں سے نکل کر چھوٹے شہروں میں 2 سال رہنا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے قانون بنایا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ کچھ سال پہلے بنایا ہے کہ شہروں میں بہت زیادہ رش ہو گیا تھا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی تھی، فارنرز بہت زیادہ تھے، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر لوگ کم جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو آپ لوگ یعنی کہ اسٹوڈنٹ طبقہ جو ہے نا وہ 2 سال وہاں پہ گزارے، پھر ہم ان کو جو ہے نا وہ پرماننٹ ریزیڈنسی یعنی PR دیں گے۔ شادی کی اپرچونیٹیز آسٹریلیا میں آف کورس وہ تو ہر ملک میں، جو بڑے ملک ہیں ان میں ہوتی ہے کہ آپ کسی گوری سے شادی کر لیں تو 2 سال بعد آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے، اور 5 سال آپ نے جو ہے نا وہ 5 سال بعد آپ پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آسٹریلیا میں اگر آپ اسائلم کرتے ہیں، سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں، تو وہ آپ کو پہلے دن ہی ورک پرمٹ دے دیتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی طرح آسٹریلیا پہنچ جائیں، وہاں جا کے آپ کہہ دیں کہ جی مجھے اپنے ملک میں خطرہ ہے، تو وہ آپ کو کمپلیٹ رائٹس دیں گے کہ آپ اسائلم کے لیے اپلائی کرو، گو کہ اس کا فیصلہ آنے تک آپ کو ایک مکمل ورک پرمٹ مل جاتا ہے، فل ٹائم آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، میڈیکل آپ کا فری ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں پہ عارضی طور پر لیگل طریقے سے رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے کیسز چلتے رہتے ہیں، کیونکہ کیسز کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کا کیس چلتا ہے، اس کے بعد آپ وہ اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ پھر اپیل کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر کورٹ میں، چھوٹی کورٹ میں جاتے ہیں وہ بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بڑی کورٹ میں جاتے ہیں وہ بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ منسٹر کو اپیل کرتے ہیں، یعنی کہ ہیومنٹیرین جو ہے نا وہ اس کے بیس پہ کہ جی مجھے بس رہنے دیا جائے، ترلامنت کہہ لو۔ بہرحال بہت سارے اپرچونیٹیز 4-5 سال آپ کو لگ جاتے ہیں آپ کے کیس کو ٹوٹلی ختم ہونے میں، تو اس لیے آپ آسٹریلیا میں یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ فیملی کے ساتھ بڑا اچھا ملک ہے، وہاں پہ آپ کے بچے انگلش پڑھیں گے، انگلش سیکھیں گے، دنیا میں بیسکلی تو انگلش ہی جانی مانی جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ رہائش آپ کو مہنگی سے مہنگی بھی مل جاتی ہے، سستی بھی مل جاتی ہے۔ مہنگی جو ہے نا بڑے شہروں میں، مین جو ان کے بڑے پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ مہنگی ہے، جو تھوڑی سی سبربز ہیں وہاں پہ آپ کو رہائش جو ہے نا وہ سستی بھی مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، آپ کو بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز، CA، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، نرسز، اور اس کے ساتھ ساتھ IT پروفیشنلز وہ ملیں گے، کیونکہ میجورٹی جو ہے نا آسٹریلیا میں وہ پڑھے لکھوں پر مشتمل ہے، تقریباً 1 لاکھ سے زائد آبادی جو ہے نا پاکستانیوں کی وہاں پہ موجود ہے، جو آج سے 1-2 سال پہلے جو کا تخمینہ لگایا گیا تھا، تو آسٹریلیا میں یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ بڑی کارآمد ہے۔ جابز یعنی کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ وہاں پہ اوبر چلا کے پارٹ ٹائم بڑے پیسے کما سکتے ہیں، گاڑی یعنی کہ سواریوں والی اوبر، اگر آپ کھانا ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کے بھی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، روز کے آپ پارٹ ٹائم $50 کما سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں آپ کو تنخواہ ہفتے بعد ملے گی، 1 ہفتے بعد آپ کو، خواہ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ، آپ کو 1 ہفتے بعد تنخواہ مل جاتی ہے، اور 1 ہفتے بعد ہی آپ نے بل وغیرہ دینے ہیں، یعنی گھر کا بل اور جو بھی آپ کی کرایہ وغیرہ نا 1 ہفتے کے بعد یعنی کہ حساب ہو جاتا ہے، مہینے کا کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب بات کرتے ہیں فرانس کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، اس وقت میں فرانس میں موجود ہوں، اس لیے میں فرانس کو بھی جانتا ہوں، تو آپ سے فرانس کے حوالے سے گڈ اینڈ بیڈ تھنگ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں۔ فرانس ایک بہت بڑا ملک ہے، یورپ کے 2 بڑے ملک ہیں، جرمنی اور فرانس، تو فرانس میں بھی جو ہے نا اپرچونیٹیز آگے بڑھنے کی بہت زیادہ ہیں، پیپر بننے کی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق جاب ملنے کے چانسز بہت کم ہے، کیونکہ لینگویج بیریئر ہے۔ یہاں پر آپ کو فرینچ ہر صورت آنی چاہیے، کسی بھی جاب کے لیے آپ کو فرینچ آنی چاہیے۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں یا انڈین یا دیسی کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں ان کو فرینچ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ پھر نا مزدوریاں شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ مزدوری سے مراد یہ ہے کہ جو میجورٹی ہماری پاکستان میں ہے نا، پاکستانی جو ہے نا فرانس میں، وہ بلڈنگ لائن کا کام کرتی ہے. یعنی کہ رنگ کرنا، بلڈنگ کے جتنے بھی شعبے ہیں، بجلی کا کام اندر ہے، کچن بنانے ہیں، اس کے ساتھ فرش ڈالنے ہیں، کارپیٹ بچھانے ہیں، لکڑی کا فرش ڈالنا ہے. تو ہمارے پاکستانی ان کاموں میں پیسہ تو بڑا کما رہے ہیں، لیکن پڑھے لکھوں والا کام بہت کم پاکستانی جو فرانس میں کرتے ہیں، کیونکہ زبان جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہے. فرانس آنے کے لیے میجورٹی لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈنکی لگا کے آئے ہیں، انلیگل طریقوں سے آئے ہوئے ہیں، خواہ وہ 10 سال پہلے آیا ہے، 20 سال پہلے آیا ہے یا پچھلے سال آیا ہے. میجورٹی یعنی کہ ہر تقریباً آپ کو بندہ جو ملے گا وہ یہی کہے گا کہ جی میں ڈنکی لگا کے آیا ہوں، غیر قانونی طریقوں سے یہاں پر پہنچا ہوں. یہاں پہنچنے کے بعد آف کورس وہ کوئی پڑھے لکھوں والی جاب کر نہیں سکتے، پھر وہ اسائلم کرتے ہیں. اسائلم کے بعد بعض کو پیپرز مل جاتے ہیں، 10 سال کا کارڈ مل جاتا ہے، اور موسٹلی لوگوں کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے. جن کا ریجیکٹ ہوتا ہے وہ اپیلیں کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ آسٹریلیا کی نسبت اسائلم کرنے سے آپ کو پیسے ملتے ہیں. آسٹریلیا میں پیسے نہیں ملتے بلکہ وہ کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. فرانس میں اسائلم کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مہینے کے کسی کو 250 کسی کو 450 ملتا ہے، ڈپینڈ آن یور کیس. تو کیس کے مطابق وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، لیکن کام کرنے کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہوتی، آپ کام نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ شادی کر سکتے ہیں کسی گوری کے ساتھ کر کے، تو آپ پیپر اس سے بھی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 18 سال سے کم ہے آپ کی ایج ہے، یا آپ نے بتایا ہوا کہ میری 18 سال سے عمر کم ہے، تو آپ کو یہاں پر اسکول میں داخل کرتے ہیں، اور 2 سال اسکول میں داخل کرنے کے بعد آپ کو پڑھاتے ہیں، کوئی اسکل سکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی پیپر مل جاتے ہیں. یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ینگ ایج میں فرانس آ جاتے ہیں. وہاں پہ داخل ہو جائیں اور وہاں آپ کو لبارت سمجھ کے جو ہے نا آپ کے پیپر جو ہے نا بننے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. بڑی دنیا پیپر ایسے بھی لے چکی ہے. تو کاروبار یہاں پہ بہت دنیا کرتی ہے. جن کے پاس پیپر نہیں بھی ہوتے وہ بھی ہمارے جو ٹھیکیدار ہیں بلڈنگ لائن کے، ان کے پاس جاب کرتی ہے. تھوڑے پیسوں پہ کام مل جاتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں. 40 یورو یا 45 یورو نئے بندے کو رنگ کرنے کے مل جاتے ہیں. تو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو جس کو پھر کام مل جاتا ہے وہ شکر کرتا ہے کہ چلو سڑے گھر دے کولے ہی صحیح ملتے رہے نہ کچھ. اس سے بھی اگر آپ کا 1000 یورو آپ مہینے کے کما لیتے ہیں تو 3 لاکھ روپیہ پاکستانی بن جاتا ہے. لیکن اس میں خرچے بھی ہیں آف کورس. آدھا جو ہے نا وہ خرچہ ہو جاتا ہے گھر میں رہنا. 200 سے 250 جو ہے نا وہ شیئرنگ میں آپ کا کرایہ چلا جاتا ہے. 200 یورو تقریباً جو ہے نا شیئرنگ میں اگر آپ زیادہ لوگ رہتے ہیں. کھانا 100-200 جو ہے نا منیمم تو مسٹ ہے نا آپ کا گروسری میں چلا جائے. اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، 200 سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. آپ نے یہاں پہ چلنا پھرنا رہنا ہے. آپ کو کارڈ بھی چاہیے، یعنی کہ جو 50 یورو کا کارڈ بنتا ہے جس میں ان لمیٹیڈ سفر آپ کر سکتے ہیں، ٹرام، ٹرین، اور جس سٹی میں بھی آپ رہتے ہیں، پیرس میں رہتے ہیں، تلوز میں رہتے ہیں، یا کسی اور سائڈ میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ بچے اگر پڑھتے ہیں تو ان کو فرینچ پڑھائی جاتی ہے. فرینچ میں سارے سبجیکٹس ہیں، انگلش نہیں پڑھائی جاتی. تو اس لیے اب میں نے کمپیریزن کر دیا ہے کہ یہاں پر جاب اپرچونیٹی صرف بلڈنگ لائن میں، مزدوری لائن میں ہے، جبکہ آسٹریلیا میں آپ ڈفرینٹ لائن میں کام کر سکتے ہیں. فرانس میں پڑھی لکھی کمیونٹی کم ہے، آسٹریلیا میں پڑھی لکھی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، بلکہ میجورٹی ہے. تو لیکن یہاں پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، وہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں. بیسکلی تو دیکھنا چاہیے کہ لوگ اچھے ہیں، سوسائٹی اچھی ہے، بڑا اچھا کام کرنے کا بھی ماحول ہے. یہاں پہ لوگ بڑے کوآپریٹو ہیں. ہمارے جو پاکستانی یہاں پہ ٹھیکیدار ہیں مختلف بلڈنگ لائن کے، تو وہ یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں. یہاں پہ یورپ کے آپ کو پتہ ہے نا سرحدیں نہیں ہیں، یہ آ جا سکتے ہیں. کسی کے پاس اٹلی کے کاغذ ہیں، پرتگال کے کاغذ ہیں، اگر یا کسی اور ملک کے کاغذ ہیں، اسپین کے کاغذ ہیں، تو وہ بھی یہاں پہ آگے کام کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پے ریٹ بھی زیادہ ہے اور جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. تو فرانس میں آنے کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ آئیں، تو یا پھر آپ یہاں پہ ورک پرمٹ بہت کم ملتا ہے. تو میجورٹی وہی ہے جو وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ سب سے زیادہ وہ ہیں جو ڈنکی لگا کے آئے ہیں. تو فیصلہ اب آپ کے پاس ہے، آپ جیسا بھی کریں. یہاں پہ اسٹڈی ویزے پہ مت آئیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جابز نہیں ملتی، پیسے بہت زیادہ آپ کے خرچے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو یہاں پہ مطلب اسٹڈی ویزے کا بہرحال انگلش ملکوں میں جائے. اسٹڈی کرنی ہے تو 5 انگلش کنٹریز ہیں: آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، UK، USA اور کینیڈا. ان میں سے اگر آپ کو اسٹڈی ویزا ملتا ہے تو خوب جائیں، اور باقی کسی ملکوں میں نہ جائیں. پیسے کا ضیاع ہے، آپ وہاں پہ اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کریں گے. جہاں رہیں خوش رہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.